اگر تمہیں پتہ چل جائے یہ سورہ کوثر کا عمل پڑھنے سے روزانہ ایک خاص وظیفے میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے صرف 11 مرتبہ پڑھنے سے اس خاص وظیفے کو، سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ 11 بار، جو بھی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی زندگی میں ایک بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے، خدا کی قسم وہ بندہ دولت اسے ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک ایسی مجرب کتاب موجود ہے جس میں سے آپ کو آج میں سورہ کوثر کا ایک معجزاتی وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ نے اپنی اپنی زندگیوں میں سورہ کوثر کو تو بے شمار بار پڑھا ہی ہوگا، لیکن میں آج اپنی تمام دکھیاری غم کی ماری بہنوں اور بھائیوں کو ایسا سورہ کوثر کا ایک جادوئی عمل بتاؤں گا کہ جس کو پڑھتے ہی گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ رشتوں کی بندش ہو، رشتوں کے مسائل ہوں، رشتے نہ آتے ہوں، کوئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی جو بے اولاد ہوں، اولاد جیسی رحمت سے نعمت سے محروم ہو، کوئی ایسا بندہ جو اس ویڈیو میں دنیا جہاں کے کسی کونے سے شامل ہو، جس کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، ہر طرف سے قرض داروں نے اگر تو جینا حرام کر دیا ہو، فوری طور پر اپنے حالات کو اگر تو بدلنا چاہتے ہو، اپنے نصیب کو کھولنا چاہتے ہو، اپنی قسمت کے بند دروازوں کو چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت کے بند دروازے فوراً سے کھل جائیں اور غیب سے تمہیں چاروں طرف سے رزق اور پیسہ ملنا شروع ہو جائے، تو آج میری تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں، آپ نے آج ہی اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے سورہ کوثر کا یہ مجرب ترین عمل صرف 11 مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے آج دن بھر میں پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو غفلت میں، لاپرواہی میں، کہ یہ سوچ کر کہ ہم نے تو سورہ کوثر پہلے بھی پڑھی ہے کوئی فائدہ نہ ہوا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں دیکھیں، کبھی دیر سے کبھی جلدی سورہ کوثر کو یا قرآن کی کوئی بھی سورت کو پڑھ لیں، فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن آج جو مجرب عمل، جو خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو میں نے بھی کئی دکھیارے پریشان بہنوں اور بھائیوں کو بتلایا ہے، اور لوگوں کے حالات کو میں نے اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے قرضے میں نے اپنی آنکھوں سے ادا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آج اگر تنگ دستی میں ہو، آج اگر غربت میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری میں ہو، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ گھر سے تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کوئی ایسی میری بہن ہو، کوئی ایسا میرا بھائی ہو جو حالات کا ستایا ہوا ہو، جس کو اپنوں نے، پرایوں نے، برے وقت میں دنیا نے ساتھ جس کا چھوڑ دیا ہو، وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی میری یہ ویڈیو ان کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آج دن بھر میں جیسے ہی تم فری ہو جاؤ، دنیا جہاں کی پریشانیوں سے، الجھنوں سے اگر چاہتے ہو کہ نکلنا، تو آج فوری طور پر میری ویڈیو جب بھی آپ کو ملے، آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ دکھ درد بیماریاں تمہاری دور چلی جائیں گی، تنگ دستی، غربت، غریبی، لاچاری تمہاری زندگی سے فوراً ختم ہو جائے گی۔ غیب سے اتنا رزق، اتنا پیسہ ملے گا کہ دونوں ہاتھوں سے اگر تو تم لٹا لٹا کر تھک جاؤ گے، پیسہ خرچ کر کر کے تھک جاؤ گے، یقین مانو پیسہ پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ یہ رزق کی تنگی کو ختم کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگا دینے والا دنیا کا یہ ایک مجرب ترین آزمودہ عمل ہے، جس کو پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔
جس کو پڑھتے ہی ہر بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ وظائف اثر نہیں کرتے، اعمال اثر نہیں کرتے، تھک چکے ہیں وظائف پڑھتے پڑھتے، تو یہ آج کا میرا بتلایا ہوا شرطیہ عمل، دولت اور رزق کا بادشاہ عمل، آج اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی، رزق تمہارے پیچھے خود بھاگا بھاگا آئے گا۔ پیسوں کے لیے اگر تو تم مارے مارے گھوم رہے ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کب تک میرے بھائیوں میری بہنوں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ تمہیں خدا کا واسطہ آج اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے چاہے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، چاہے تو کنٹینیوسلی جتنے دن تک تم چاہو اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والے یا پھر پڑھنے والیاں کبھی زندگی میں شکوہ گلہ نہیں کرتی۔ اس عمل کے پڑھنے والے، ان کے حالات فوری طور پر بدل جاتے ہیں، گھر سے تنگ دستی بے برکتی فوری طور پر ان کے دور چلی جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری اس عمل کو پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے نکل جاتی ہے۔ کوئی ایسی میری بہن ہو، کوئی ایسا میرا بھائی ہو جو سمجھتا ہو کہ اس کو کسی کی بد نظر لگی ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بد نظر برحق ہے۔ بد نظر جب انسان کو کسی اپنے کی پرائے کی ایک بار لگ جاتی ہے تو اس کو بڑی سے بڑی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہ عمل آپ کے جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو نکال دے گا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وظائف اثر نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی وجہ بد نظری ہے۔ یہ بد نظر جو آپ کے اندر ہے، یہ آپ کے وظائف کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ یہ بد نظر جو آپ کے اندر ہے، یہ آپ کو کبھی پریشانیوں سے نہیں نکلنے دے گی۔ تو یہ عمل آج کا فوری طور پر بد نظری کو بھی ختم کر دے گا۔ ایک ہی عمل اور فائدے ہزار، ایک ہی عمل معجزے ہزار، ایک عمل ہر پریشانی سے چھٹکارا، ایک عمل ہر بیماری سے چھٹکارا۔ ایک عمل ہر حاجت کو پوری کرے گا۔ گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ لوگ کسی بھی شہر میں ہوں، کسی بھی گاؤں میں ہوں، کسی گلی، کسی محلے میں، کسی بستی میں ہوں، آپ نے اس عمل کو زندگی میں ایک بار تو لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خدا را اس عمل کو بے دلی سے نہ پڑھیے گا۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے کہ جس کے پڑھنے والے راتوں رات دولت مند بن جاتے ہیں۔ راتوں رات یہ عمل دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے، دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ پڑھنے والے، ان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ ہر مشکل کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ بس پڑھنے والا اس عمل کو سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ بے دلی سے پڑھنے والا، بے ترتیبی سے پڑھنے والا، اس کا عمل یاد رکھیے گا ضائع ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو چاہے زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے کنٹینیوسلی جتنے دن تک پڑھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اگر زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیا تو یقین جانیں آپ کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہ گزرے گا
کہ آپ اس عمل کو نہ پڑھیں، کیونکہ جتنے فائدے اس ایک عمل میں ایک دن پڑھنے سے مل جاتے ہیں، پڑھنے والا اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے۔ اس عمل کو ایک بار اپنی زندگی میں پڑھنے والا ساری زندگی اس عمل کو چھوڑتا نہیں، ساری زندگی اس عمل کے پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں خود بھی اپنے مشکل وقت میں، اپنے برے حالات میں پڑھا ہے، اور اللہ پاک نے غیب سے اتنی مدد کی ہے کہ میں نے جب بھی اس مجرب ترین عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھا، اللہ پاک نے فوری طور پر کرم کر دیا، فوری طور پر میرے حالات بدل گئے۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کمالات میں یہ عمل دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آپ نے آج تک دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پڑھے ہوں گے، دنیا جہاں کے تمام وظائف میری نظر میں ایک طرف، اور آج کا سورہ کوثر کا یہ معجزاتی عمل ایک طرف۔ آپ نے اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں شروع کرنا ہے درود شریف پڑھ کے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد ہو تو تم نے وہ پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علی محمد تمہیں یاد ہو تو تم وہ پڑھ لینا، جو بھی تمہیں بہتر لگے، جو بھی تمہیں یاد ہو تم نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے، اور فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ آپ نے درود پاک جیسے ہی پڑھ لیا تو پیاری میری بہنوں، پیاری میری ساتھیوں، بزرگوں، کم از کم ایک بار درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور درود پاک پڑھتے ہی اس عمل کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں عزیز میرے ساتھیوں، میری پیاری دکھیاری بہنوں، درود پاک پڑھ کے اس مجرب عمل کا آپ نے جیسے ہی آغاز کیا تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا پہلا مجرب ترین وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، یعنی کہ درود پاک پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگ سورہ کوثر کو جیسے ہی پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، یعنی کہ سورہ کوثر کو پڑھتے ہی اب آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا رحمانو 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 یا رحمانو، آپ نے اپنے ہی انداز میں یا رحمانو کا یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، اور یا رحمانو کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں عزیز میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 10 مرتبہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، نہ ہی ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو۔ اس عمل کو ایک بار پورے عمل کو
جب پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں کسی بھی جگہ پر تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا. پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے. خدارہ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدارہ بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا. انشاءاللہ فوری طور پر قرضوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا. انشاءاللہ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں کوئی معجزاتی عمل بتایا. تو درود شریف پڑھ کے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے، اور درود پاک کی تعداد یہ آپ کے اوپر ہے. کم از کم ایک بار لازمی پڑھیں، اور اس سے زیادہ آپ جتنی بھی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے. درود پاک کی تعداد میں کمی پیشی کی جا سکتی ہے، لیکن وظائف کی تعداد میں نہ ہی کوئی وظیفہ ایک بار بھی کم پڑھیے گا، نہ ہی ایک بار بھی زیادہ. جس ترتیب سے جس تعداد میں بتلایا جا رہا ہے خدارہ اسی تعداد میں پڑھیے گا. تو درود شریف پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لی. پہلا وظیفہ یا رحمانوں کا اس عمل میں 10 بار پڑھ لیا. تو اب دوبارہ سے آپ نے اس عمل میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو ایک ہی طریقے سے پڑھنا ہے. بس آخر میں جس کی جو حاجت ہو، جس کی جو مراد ہو، جس کی جو پریشانی ہو، وہ بندہ اپنی اس پریشانی کے لیے، اس حاجت کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگ لے. تو آپ نے اب سیکنڈ ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوسری مرتبہ اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کر دینا ہے. جب سیکنڈ ٹائم بھی سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اب جو وظیفہ سیکنڈ ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اس عمل میں شامل کرنا ہے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اس معجزاتی وظیفے کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دیجیے گا. بڑا ہی کمال کا مجرب ترین وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. اپنے ہاتھوں میں چاہیں تو ایک تسبیح پکڑ لیجیے گا، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی جلالی نام یا ذل جلال والاکرام آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے. اور عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا اس خصوصی عمل میں صرف اور صرف یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، جب کوئی بندہ رب کریم کو اس نام سے پکارتا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے. رب کے تمام فرشتے رب کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں اور آپ کا نام لیتے ہیں تو رب کریم فرماتے ہیں
اے فرشتوں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہاں کے خزانے ڈال دو۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، دولت والے فرشتے اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی جھولی میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، خوشیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، آپ کی بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، خوشحالی آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس عمل میں سیکنڈ ٹائم جب سورہ کوثر پڑھیں تو اس کے فوراً بعد یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ بھی 10 مرتبہ 10 ٹائمز ہی پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کی اجازت تمام میری دکھیاری بہنوں کو، تمام میرے ساتھیوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ جو بھی میری دکھیاری بہنیں، پریشان حال بھائی دوست احباب اس عمل کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھ کے آپ نے عمل کو شروع کیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ پہلے سورہ کوثر پڑھی، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھ لیا، اور پھر فوراً سے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیکنڈ ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے فوراً سے اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام یا ذل جلال والاکرام پڑھنا شروع کر دیا۔ 10 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ جب پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل کے آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کی اجازت عام ہے، پہلے بتلا چکا ہوں۔ جو میرے بہن بھائی اس خصوصی عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے کسی بھی دن پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، اور جتنے دن تک چاہے پڑھیں، یا چاہے تو ایک ہی دن پڑھیں، جو بھی میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں ان سب کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پہلے تو اس عمل کو سمجھنا ہے، اور پھر اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ تو جب یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ 10 بار پڑھ لیں تو فوراً اس عمل میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو آپ کی تیسری بار یہ سورہ کوثر ہو جائے گی۔ تیسری بار سورہ کوثر پڑھیں تو پھر دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چوتھی بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اس طرح 5ویں بار پڑھیں، پھر 6ٹھی بار پڑھیں، 7ویں بار پڑھیں، 8ویں بار پڑھیں، 9ویں بار، 10ویں بار اور 11ویں بار۔ اس طرح آپ نے جب یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھا تو اس کے بعد آپ نے 9 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پہلے 2 بار پڑھ چکے تھے جس طریقے سے بتایا، پھر آپ نے 9 بار آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو ٹوٹل اس عمل میں آپ لوگ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ تو آخر میں جب آخری بار سورہ کوثر پڑھیں 11ویں بار، تو اس کے بعد آپ نے فوراً سے وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔